السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شاہد اسحاق ہے اور آج ہم جماعت دہم اس کا باب نمبر 2 پاکستان کے خارجہ تعلقات اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بروقت معلومات آپ کو مل سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا لیکچر نمبر 5 جس میں ہم پاکستان کے خارجہ تعلقات اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے آپ کو پاکستان کے نقشہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کس سطح پر موجود ہے، تاکہ آپ کو خارجہ تعلقات جاننے میں آسانی ہو اور اس پورے چیپٹر کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو بیسیکلی جنوبی ایشیا میں پاکستان واقع ہے۔ ایشیا میں بھی پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور جنوبی ایشیا میں 8 ممالک میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے جہاں پر واقع ہے اس کے مشرق میں بھارت، مغرب میں 2 اسلامی ممالک جس میں ایران اور افغانستان ہے، اور شمال میں ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک جو چین وہ واقع ہے، اور جنوب میں بحر عرب یعنی کہ سمندری حصہ ہے۔ تو بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پاکستان کے ارد گرد کے وہ علاقہ جات ہیں جن کے بارے میں تمام طالب علموں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پر میں نے اپنے چیپٹر کا آغاز جو ہے وہ اس سے کیا ہے، تاکہ جب آپ کو اس کی بیرونی حدود کا پتہ چل جائے گا تو چیپٹر کو پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، خارجہ پالیسی، سب سے پہلے نمبر پر یہ سوال آتا ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ خارجہ بیسیکلی اس کے لفظی معنی ہی باہری ہے کہ باہر کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ اب ہر ایک ملک جو ہے وہ اپنی مختلف خارجہ پالیسیز رکھتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی سب سے بہترین پالیسی یہ ہے کہ ہمارے دوسرے ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں بہترین ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ بہت سارے لاہے عمل جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ سامنے لاتے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے اپنے ان ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ہیں، معاشی تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، ان تمام تعلقات کو بہتر کرنے کا نام جو ہے، یا ان تمام تعلقات کا نام جو ہے وہی خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 34 پہ ہم جائیں گے، جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کچھ مقاصد ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت، یعنی کہ ہر ایک ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کی خارجہ پالیسی یا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جب قائم ہو تو اس کی جو اپنی باؤنڈری ہے اس کا تحفظ ہو سکے، اس کی بچت ہو سکے، کس پہ کوئی دوسری حکومت جو ہے وہ قابض نہ ہو سکے۔ تو اپنے علاقے کو سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے سلامتی بخشنی ہے، سیو کرنا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نظریاتی مقاصد، کہ ہر ایک ملک جو ہے اس کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ 9th کلاس میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ تو بیسیکلی ہر ایک ملک کی خارجہ پالیسی میں اس ملک کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے مطابق وہ خارجہ پالیسی میں اپنا رول یا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اقتصادی ترقی، اکنامکلی طور پر اپنے آپ کو آگے لانا، کہ ہر ملک جو ہے وہ اقتصادی طور پر اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے کچھ رول ریگولیشن ہوتے ہیں، جو قانون و ضوابط ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ پیج پہ اس کی آخری ہے ثقافتی ترقی، کہ ہر ملک کی ایک اپنی ثقافت ہوتی ہے جو کہ وہ دوسرے ملک کو جا کے دکھاتا ہے، بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ ہر ایک ملک کا مختصراً اگر کہیں تو ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، اس ثقافت اس کلچر کو دکھانے کے لیے جو عمل طے پاتا ہے اسی عمل کو بیسیکلی خارجہ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ ان شارٹ مختصراً یہ بات ہے کہ ایک ملک اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ جو رابطہ استوار کرتا ہے، جو ان کے ساتھ اپنا اچھا رابطہ قائم کرتا ہے بیرونی ممالک کے ساتھ، اسی عمل کو خارجہ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات۔ اگر ہم نقشے کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے مشرق کی طرف ہمارا وہ ملک، جب ہم
تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو جب پاکستان اور بھارت کو تقسیم کیا گیا تو 1947 سے ہی ہم دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے اختلافات جو ہے وہ پے در پے جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اگرچہ وقتاً فوقتاً اس میں دوسرے ممالک نے مل کر دوستانہ طور پر بہت رول ادا کیا، کبھی کبھی حالات بہت ہی بہتر ہوئے اور کبھی کبھی حالات جو تھے وہ بہت ہی بدتر ہوتے گئے۔ تو بیسیکلی اس میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں حالات، اگر آپ مختصر الفاظ میں کہیں۔ 1947 میں جیسے ہی تقسیم ہو جاتی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم حصہ جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کو دے دیتا ہے اور بہت بڑا حصہ جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے بھارت کو، جس کا مسئلہ آج تک جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آج تک تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اس پر 2 بار جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو 1965 میں اور اس کے بعد 1971 میں اس سلسلے کو لے کر جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 بار جو ہے وہ جنگ ہو چکی ہے۔ پہلی بار میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مسئلہ کشمیر کو لے کر، دوسری بار میں سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی، اور اس طرح سے مسئلہ کشمیر کو لے کر پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات ہوتے گئے ہیں۔ اس کے بعد سندھ طاس معاہدہ بہت بڑا معاہدہ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس میں دریائے سندھ کا پانی جو تھا اس کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ تو یہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 1999 میں اعلان لاہور کے نام سے ہم نے اس کی سوال پڑھا تھا بیسیکلی، کہ جب بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ واگا کے راستے سے پاکستان خیر سگالی کا پیغام لے کر آتے ہیں بیسیکلی، تو اس وقت بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے، اور وہ چیز بہتر تو ہوتی ہے لیکن وہ اس کا دورانیہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر بار یہ کام ہوتا رہا ہے، حالات بہتر تو ہوتے رہے ہیں لیکن اس کا دورانیہ بہت کم ہوتا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ کو مختصراً میں بیان کروں تو صرف اور صرف مسئلہ کشمیر ہے، یعنی کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو تقریباً پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام قسم کے تنازعات جو ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم خطے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو آئے روز جو ہے وہ لائن آف کنٹرول LOC آپ پڑھتے ہیں، LOC مین ٹو سے لائن آف کنٹرول۔ بیسیکلی یہاں پر بھی آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کرتی رہتی ہیں، ہمارے شہریوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے اختلافات جو ہے وہ جنم لیتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اس طرح سے نوک جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو عام الفاظ میں پاکستان کے بھارت کے ساتھ جو حالات ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں، کبھی حالات بہت ہی بہتر ہو جاتے ہیں اور کبھی حالات جو ہے بہت ہی بدترین ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم موجودہ حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات جو ہیں بہت کشیدہ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حالات جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے ہم بات کریں گے اپنے سب سے بہترین ہمسایہ دوست چین کی۔ اگر ہم بات کریں گے اب نقشے کے حساب سے تو پاکستان کے انتہائی شمالی حصے کی طرف ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے چین جو ہے وہ واقع ہے۔ یہ ہم سے 2 سال کے بعد مروز وجود میں آیا، اور دیکھیں کہ انہوں نے محنت کی اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ 1949 میں یہ وطن جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر رونما ہوتا ہے، اور پاکستان اور چین کے درمیان پہلی بار جو تعلقات کا آغاز ہوتا ہے وہ 1954 اور 1955 میں ہوتے ہیں، جب 2 بڑے لیڈران جو ہوتے ہیں، سربراہان جو ہے وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں سے پاکستان اور چین کی کڑی جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہے، اور تب سے لے کر آج تک چین نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اب تعلقات کی بات کریں تو چین جب سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے والا تھا تب سب سے زیادہ جو حمایت کی گئی تھی، یا سب سے زیادہ جس نے حمایت کی تھی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کے لیے، وہ پاکستان نے ایک محنت کی تھی اور اپنے ساتھ دوسرے ممالک کو اس میں شامل کر لیا تھا۔ اب 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے، تو تاریخی نقطہ نظر سے 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ جب چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان اس کو مکمل طور پر مالی، فوجی
اور دوسری امداد جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو چین اس کی مدد کرتا ہے، اور جب چین کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ آج کل کے حالات میں دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی آپ کرونا وائرس سے گزر رہے ہیں، تو جو چین ہے بیسیکلی وہ پاکستان کو ہر قسم کی وہ چیزیں مہیا کر رہا ہے، میڈیکلی طور پر خاص طور پر، جو پاکستان کے پاس جن کی قلت ہے یا نہیں ہے، جس وجہ سے پاکستان کو ان مسائل سے نکلنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوست وہی ہوتا ہے بیسیکلی جو برے وقت میں کام آتا ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان کے ساتھ چین کے 1949 سے لے کر ابھی تک کے تعلقات بہترین ہیں۔ اب میں تھوڑا سا مشقی سوالات کی طرف آؤں گا ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس میں پیج نمبر 61 سب بچے نکال لیں، جس میں ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی یعنی کہ اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھا، اور اس کے بعد چین پاکستان کا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسا ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور مختصر سوالات میں پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان تعلقات کا آغاز کب ہوا، یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ 1954 اور 55 میں ان کا آغاز ہوا۔ مزید ڈیٹیل آپ جاننے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔